الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے. جس جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کرتے ہوئے کوشش کر کے بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجیے گا. نہ پلٹا. جن جن مکانوں میں ذکر ولایت ہو رہا ہے ان مکانوں اور مکینوں کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو جو علیل ہیں ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مومنات علیل ہیں بتصدق فاطمہ صغرا انہیں شفاء کلی عاجلہ عطا فرما. مل کے آمین کہنا. ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں. ہمیں ہمارے وارث حقیقی عادل حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور وقت ظہور ہمیں شعور عطا فرما. کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ. مجھے احساس ہے کہ موسم نے کروٹ لی ہے لیکن مجلس برپا کر کے آپ نے پھر سے جواب دے دیا کہ موسم ہار گئے ولایت جیت گئی. ہاتھ اٹھاؤ گے تھوڑا اچھا لگے گا. بیٹا ہاتھ نہیں ہم نیت باندھتے ہیں ہاتھ نہیں باندھتے. تو پرواز کرنی ہے تھوڑی سی ابتدا میں میرے ساتھ سفر کیجیے گا. موضوعات کافی چل رہا ہے کہ کیا پڑھا جائے. تو میں نے آیہ درود پڑھی. ایک ارادہ ہے اس پہ بات ہو. ابھی چلتے چلتے آپ کا مزاج دیکھتے ہوئے میں نے پھر موضوع بدلا. قرآن کی آیت بدل رہا ہوں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آج کی تقریر کا عنوان ابھی منبر پہ آ کے طے کیا ہے وعدہ ولایت اور صاحب الامر. اور مجھے بڑا یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کے ہاں اسی ممبر سے اشرا پڑھا ہوا ہے اور میرا خیال کافی عرصے بعد سر مجھے زیارت کا موقع ملا ہے. لیکن وہ بندے جو بیٹا دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ جن کے بدے ہوئے ہیں نا وہی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے بیٹا ذرا کھول لیجیے ذرا چہرے مجھے دکھائیے تاکہ میں کسی بات پہ بات کر سکوں. سرکار اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس آیت میں اللہ زمانے کو بتا رہے ہیں کہ کافر محمد سے ایک سوال کر رہے ہیں. کافر محمد سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کب پورا ہو. اس وعدے کے بارے میں بتائیں اگر آپ صادقین میں ہیں. اگر آپ صادقین میں ہیں بتائیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ کب پورا. کافر سوال کس سے کر رہے ہیں؟ سرکار محمد مصطفیٰ سے. کہہ کر رہے ہیں اگر آپ صادقین میں بتائیں وہ وعدہ کب پورا ہو. اگر آپ صادقین میں کب لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں عمل غیر کا ہو یعنی ابھی ہوا نہ ہو. اس کا مطلب ہے کافر بھی جانتے ہیں غیر کی خبریں اگر کوئی بتا
شریف بچتا ہے، جس کا حدیث سن کے معدہ خراب ہوتا ہے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے. میں لفظ حوالے کرتا ہوں، یعنی کافر بھی مان رہے ہیں غیب کی خبریں اگر کوئی دے سکتے ہیں تو وہ صادقین ہے. ٹھٹا والوں بول کے جواب دینا. اور جو صادقین کافروں کا مان نہیں توڑتے وہ ماتمی کا مان کیسے توڑ؟ ہاتھ نہیں ہے، یہ جو ہاتھ اٹھے انہیں سلام ہے. یہ عقیدے کا کشکول ہے جو پھیلایا ہے. مولا تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، زندگی ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. نہیں ابھی بھی کچھ سفر نہیں کر پائے، علی نہ چھوڑنا. اسی لیے تو شہید محسن نقوی نے کہا تھا پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے. اب جملہ نہیں پڑھوں گا، چہرے پڑھوں گا اور اس کے بعد فیصلہ لوں گا پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے. نہیں جو تھک گئے اس کے لیے معافی ہے، لیکن اگر کسی نے پرواز کرنی ابتدا میں کروانے لگوں. بھائی جان جا کے شہید محسن نقوی نے کہا تھا پہنے اسے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے، مولا علی کا بغض وہ لعنت کا توڑ. بیٹھے ہو ٹول گئے ہو، کرو گے نا تھوڑا سا صبر. مولا علی کا بغض. یا علی تیری نالین کو تاج پہنا. پریشان ہوں میں، یہ کیمرہ ہے، یہ فوٹو ہی لے رہا ہے. ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے، ایک وہاں بن رہی ہے. سید بادشاہ یہاں والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، وہاں والی نہیں ہوتی. یہاں والی شکلیں دیکھتی ہے، وہاں والی دل بھی دیکھتی ہے. اب اگر یہ ٹھٹا کی سرزمین پہ اس کی قیمت نہ ملی تو خدا کی قسم سوات میں تو بالکل نہیں ملی. میں کہہ رہا ہوں کیمرہ بڑی کمال چیز ہے. وہ دور گزر گیا، مولوی تقریر کر کے نکل لیتے تھے، کیمرے میں بات محفوظ نہیں ہوتی تھی، بندے سروں سے مکر جاتے تھے. لیکن جب سے کیمرہ آیا ہے بندہ کہیں کی ہوئی بات سے مکر نہیں سکتا. اسی لیے تو ہم شیعہ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ ویڈیو کیمرے بند نہیں تھے تو غدیر میں بن گئے. کوئی ہے علی علی نوکری پسند آ رہی ہے آپ لوگ؟ ہر ہاتھ اٹھے ہائے علی. آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑا صبر کیجئے اور آپ کی زندگی کریں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کافر محمد مصطفیٰ سے سوال کریں اگر آپ صادقین میں ہیں بتائیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کب پورا ہو. دو لفظ ہوتے ہیں، دو. ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد. یہ ہماری زبان کی غربت ہے، علمی غربت ہے، یا زبان کی تنگی سمجھیے صاحب کہ ہمارے ہاں وعدے کا مطلب یہ عہد لے لیا جاتا ہے، عہد کا مطلب وعدہ لیا جاتا ہے. لیکن شاید ایسے نہیں. وعدہ اور ہے، عہد اور ہے. وعدہ کیا جاتا ہے، عہد لیا جاتا ہے. زندگی ہو. میں تاریخ رقم کرنا چاہ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا. مجھے کیونکہ ہیرے جلا کے آلو ابالنے کا شوق نہیں. میں اتنا صبر کر کے پنجاب سے ہیرے جلا کے آلو ابالنے نہیں آیا، لیکن بندے کے اندر علی ہوا تو شرط ہے رگوں سے نکلے. لیکن پرواز ہو جائے گی، میرا ساتھ دیجیے گا. وعدہ کیا جاتا ہے، عہد لیا جاتا ہے. وعدہ بھی اللہ کا ہے، عہد بھی اللہ کا ہے. اس سے زیادہ گھنٹوں تقریر کروں تو نتیجہ سید بادشاہ یہی ہے، لمحوں میں دوں تو نتیجہ یہی ہے. وعدہ کیا جاتا ہے، عہد لیا جاتا ہے.
اللہ کے بندوں سے لیے ہوئے عہد کو ولایت علی کہتے ہیں. جواب بھی کیسا تو یار کیا بات ہے. ہاں اللہ کے بندوں سے لیے ہوئے عہد کو ولایت علی کہتے ہیں. اگلے جملے پہ میرا ساتھ دیجیے گا. میں نہ کیمرے والا فوٹو لے لینا اس بندے کا. اگلے جملے پہ جس کا چہرہ اترا ہو اور مجھے اس کی آپ نے تصویر دینی ہے, میں پوسٹ لگاؤں گا, نیچے لکھا ہوگا ذکر علی کا پریشان چہرہ. ایک جملہ کہوں, علی کا نام لینے سے چہرے کھل بھی جاتے ہیں, شجرے کھول بھی جاتے ہیں. کوئی ہے میرے ساتھ بیٹا ہاتھ کھولے, چنگی عادت نہیں. ہاں میرے ساتھ کلندر نے پر کھول کے علی علی کرنا سکھایا. ہاں جو دیوانے ہیں میرے ساتھ صبر کرنا. میں بات کر اللہ کے بندوں سے لیے ہوئے عہد کو ولایت علی کہتے ہیں. اللہ کے بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو سرکار قائم کہتے ہیں. اللہ کے بندوں سے لیے ہوئے عہد علی اور ولی اللہ کے, اللہ کے بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو سرکار قائم کہتے ہیں. ولایت علی پارٹ ٹائم جاب نہیں. دو چار بندے ہیں وہ سوچ رہے ہیں, باقی بول رہے ہیں. اور جو سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں جو ذات دے رہے ہیں کیا ہو گیا. تم بھی علی کو دل میں بساؤ, تمہیں بھی وہی ہو جائے گا جو انہیں ہو گیا. ہاں دعا مل جائے گی, سارے توجہ کریں. علی چاہیے, کیا چاہیے, علی چاہیے, کیا چاہیے, علی چاہیے. وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. عہد کس کا ہے؟ اللہ کا. وعدہ کیا جاتا ہے, عہد لیا جاتا ہے. اللہ کے بندوں سے لیے ہوئے عہد کو ولایت علی کہتے ہیں. ابھی میں وعدے پہ آنے سے پہلے عہد پہ بات کروں, اور عہد ہے ولایت علی. میں نے کہا علی کی ولایت پارٹ ٹائم جاب نہیں, ادھر کر لی ادھر نہ کی. چوپو تو میں بھی اتنے جلدی نہیں کروں گا, میں پیغام دے کے جاؤں گا. ایک ڈیوٹی ہے معلوموں کی بارگاہ سے, اس ممبر سے ہماری لگی ہے, اور وہ پہنچا کے جائیں گے. توجہ, اکثر دوست اب آپ کہتے ہیں ہمیں ملتے ہیں شادی. میں لمبی بات کا قائل ہی نہیں ہوں, فلسفہ منطق چھیڑ کے مجمع کو اور سناؤں. زندہ بات زندہ لوگوں سے کرنے لگوں, لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں. ایک لمحے پہ بات پہنچ گئی. دوست اب آپ مجھ سے کہتے ہیں یار وہ علی کو نہیں مان رہا, وہ علی کو نہیں مان رہا, وہ علی کو نہیں مان رہا. بھئی آپ کو کیا پڑی ہے منوانے کی؟ پورا پنڈال ساری رات اٹھ کے کھڑا ہو کے بابا کرے, جملہ بڑا ہے داد تھوڑی پڑ جائے گی. مجھے نہیں پتا پرواز کرو گے, زمین پہ رہو گے یا کیسے سنو گے. جملہ میں کہہ رہا ہوں, یاد رکھو, گھبرایا نہ کرو. کوئی علی کو مانے نہ مانے, لیکن اتنی بات ندیم آپی کی یاد رکھنا, علی دشمنی وہی کرتے ہیں جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہو گئی. اب جو پہ لنگر شگر کرے جا کے علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. ہاں یہ میں آ رہا ہے, اب آئے ہو زندگی میں کٹا والے ہو. علی نوکری میں ستا رہی ہے آپ لوگ. ہاں علی دشمنی وہی کرتے ہیں جن کے گھروں کی دیوار چھوٹی ہوتی ہے. بہت شکر گزار توجہ. میں نے کہا ولایت علی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. دیکھیں عہد اللہ نے, یہ عہد صرف ہم آپ سے غدیر میں اللہ نے صرف یہ عہد نہیں لیا. اچھا نبی نے اعلان ولایت کب کیا ہے؟ حج کتنے کیے, چلیے یہ بتائیں. نبی نے کتنے حج کیے؟ سر ایک کیا. تھینک یو, پڑھے لکھے لوگ. ویسے بھی علی کا چاہنے والا حافظہ فراموش تو ہوتا ہے. اچھا
کتنے حج کیے؟ حج کے بعد نبی نے کیا کیا؟ غدیر میں اعلان ولایت کیا۔ آپ نے یہی سنا ہے؟ کیا سنا ہے آپ نے؟ نبی نے حج کے بعد اعلان ولایت کیا۔ میں سارے زیارت نہ کروں، سارے چلو کہہ دوں جملہ، اگر کوئی نہ برداشت کر پائے میری بلا سے میں عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں، توجہ اور پوری ذمہ داری سے پڑھو۔ میں نہیں کہتا، میں مانتا ہی نہیں کہ نبی نے حج کے بعد اعلان ولایت کیا۔ جلال شاہ جی، نبی نے حج کے بعد اعلان ولایت نہیں کیا، اعلان ولایت کے لیے حج کیا۔ کوئی ہے یہاں؟ کوئی کرے گا برباد میرے ساتھ؟ نبی نے حج کے بعد اعلان ولایت نہیں کیا، اعلان ولایت کے لیے حج کیا۔ اسی لیے جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا اور بتایا نہ علی کی منزل میں آگے بڑھنا، نہ ولایت کی منزل پہ پیچھے رہنا۔ جو قدیر پہ کھڑا رہے گا وہ کل بھی ولایت والا تھا، جو قدیر پہ کھڑا رہے گا وہ آج بھی ولایت والا ہے۔ نبی نے پالا نے شکر کا ممبر بنا کے ان علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا۔ ان علی کا ہاتھ بلند کیا کہ جیسے ہی آئے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حبیب آج دین مکمل ہو گیا۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے جو پوری ہو۔ روزہ آیا دین مکمل نہیں ہوا، حج آیا دین مکمل نہیں ہوا، حاجیوں نے طواف کیا دین مکمل نہیں ہوا۔ 0 میٹر حاجی گجر سروں کے ساتھ اللہ کے گھر کے گرد گھومتے رہے، دین مکمل نہیں ہوا۔ ادھر چلتے ہوئے کافرے کو روک کے نبی نے بھائی کا ہاتھ بلند کیا، یا اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا۔ پتا چلا جس دین میں علی نہ ہو اس دین میں نقص ہے، جس بندے کے دل میں علی نہ ہو اس کی ولادت میں نقص ہے۔
खुदा की कसम जब कलंदर जाता हूँ दरवाजा मुझे हकीर के लिए खुलता है और जो मस करके ज़ियारत का शरफ मिलता है वो हर किसी को हासिल ही नहीं, लेकिन 2 मिसरे और कलंदर ने कह के मुनकिर विलायत की अर्थी को आग लगाई है। मुझे नहीं पता कहाँ लगेगी, कहाँ नूर फैलेगा, मैं बढ़ के जा रहा हूँ। कलंदर कहते हैं हर आंखें ऊ की था कि जिक्र अली न शुद्ध लानत बना किताब और साहबे किताब खुद। कलंदर कहते हैं हर वो किताब जिसमें अली का जिक्र ना हो उस किताब पर भी लानत उसके लिखने वाले पर भी। अब बोलो 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 अली
ولایت کی گواہی دو. یعنی اس کا مطلب ہے آدم نے علی کی ولایت کی گواہی دی تب نبوت عطا. ملنگ ملنگ زندگی ہو تیری ہے، پرواز کرنی ہے میری جان، تھکنا نہیں. میں تھکے ہوئے بندے کا خطیب ہی نہیں، محسوس نہ فرمانا. ہم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہو اور میں نے تجھ سے ذات وصول کرنی ہے، توجہ کرنا. اس کا مطلب ہے آدم نے علی ولی اللہ پڑھا تب نبوت عطا ہوئی، نوح نے علی ولی اللہ پڑھا تب نبوت عطا ہوئی، ابراہیم نے علی کی ولایت کی گواہی دی تب نبوت عطا ہوئی. اس کا مطلب ہے اللہ علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر تو نبوتیں نہیں دیتا. علی کے غداروں کو جنت کہاں سے دیتا ہے؟ یہ جو ہاتھ اٹھے انہیں سلام ہے یار، تو مشکل بات پہ صبر کیا ہے کہ اللہ جس کے اقرار کے بغیر اللہ نبوت نہیں دے رہا، اس کی ولایت کو چھوڑ علی کے غداروں کو جنت کہاں سے مل جائے. تو میں نے کہا یہ عہد ولایت جو ہے، اچھا سنتے ایک پل کے لیے میں نے پھر کہا ہے کہ ولایت علی پارٹ ٹائم جاب نہیں. ہاں یہاں علی کو مان لیا، وہاں نہ ماننا نہیں. علی کو ماننا ہے تو پورا ماننا. میں بات اور قریب یہ دیتا ہوں، نبوتوں سے ولایت کا عہد لے کر نبوتیں عطا ہوئی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے محنت کی کہ زمانے کو رسالت محمد سمجھ میں آ جائے. حوان باتیں نہیں کرتے ندیم آپ تھی، زندہ لوگوں سے زندہ بات کرنے لگے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک کم سوا لاکھ نبوتوں نے محنت کی کہ زمانے کو رسالت محمد سمجھ میں آ جائے. سید بادشاہ پھر 23 برس محمد نے محنت کی کہ زمانے کو ولایت علی سمجھ میں آ جائے. نہ رکو اس جملے پہ جو داد دے یا بولے میں خدا کی قسم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے اسے سلام کروں. اس نے میری محنت کی قیمت دی ہے، اسے دعا کیوں نہ کر کے جاؤں. ایک جملہ لیکن آہستہ سے کہوں گا، بلند ہو کے سنیے، کیونکہ 14 میں سے کبھی کوئی چیخ کے چلا کے اونچا نہیں بولا. چیخ کے بولنا شان عصمت کے خلاف. آپ کہیں گے غدیر میں کیا ہوا؟ نبی نے آہستہ سے ہی من تو والا کہا پر 1.25 لاکھ نے سن لیا. بندہ کہہ سکتا ہے آپ صاحب کیسے نبی آہستہ سے کہے اور 1.25 لاکھ سن لے، اور جن کا اصغر بولے اور 9 لاکھ سن لے. زندگی ہو یار. سلام کروں گا جو مشکل بات میں میرے ساتھ صبر کرے گا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں نے محنت کی، زمانے کو رسالت محمد سمجھ لیا. 23 برس محمد نے محنت کی کہ لوگوں کو ولایت علی سمجھ میں آئے. دنیا جسے نبوت کہتی ہے اصل میں ولایت کی تیاری کا نام ہے. نبوت کہتی اصل میں ولایت کی تیاری کرنا. ولایت سلمان بنا، ولایت کمبر بنا، ولایت ابو ذر بنا، ولایت میسب بنا تھی. ملنگ علی کی ولایت خود پہ نافذ کر کے میسب اتنا دیانتدار ہو گیا تھا، دیانت کبھی کبھی اس کی جگہ پر بیٹھ کر کھجوریں بیچا کرتا. ولایت دیتی کیا ہے؟ ذرا چلو تو صحیح، تھوڑا سا سفر تو کرو میرے ساتھ. ارے آپ کی کیا بات؟ ہاں ولایت علی خود پہ نافذ کر کے میسب اتنا دیانتدار تھا کہ دیانت اس کی جگہ پر بیٹھ کر کھجوریں بیچا. سلمان بناتی، مقداد بناتی، کمبر بناتی. کون؟ علی کی ولایت.
ولایت کی روٹی نہ کھانا سے چلیے نا ڈائریکٹ ولایت کی روٹی کھا رہے نہیں، جس عقیدے پہ کھڑے ہو اسی پہ رہنا. ممی ڈیڈی شیعہ بننے کی ضرورت نہیں. اور زندگی کل بھی گائی کی مدد تھی، زندگی آج بھی ہے. اب میرے ساتھ بولنا نہ کیتا اجازت ہے. خدا کی قسم آج تو ہم نے شیعوں کے ساتھ جب سلام کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا تھا سلام کے بعد یا علی مدد کہنا، لیکن آج اپنے شیعہ کو سلام یا علی مدد کرتے ہیں. وعلیکم السلام پہ وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، اس کا شجرہ پورا ہو جاتا ہے. مجھے معاف کرنا خدا کی قسم، جو ملے جہاں بھی ملے سلام کے ساتھ یا علی مدد کیا کرو. جواب دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے جواب دے دو. او علی مدد نہ چھوڑنا، زمانے نے تراویح نہیں چھوڑی، ہم سے علی نہیں چھڑوانا. کائنات میں وہ ماں نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو علی ولی اللہ ثابت کر سکتا. عالم علی ولی اللہ ثابت نہیں کرتا، علی ولی اللہ بتاتا ہے یہ عالم ہے کہ نہیں. جو رہ گئے ہیں وہ سوچ میں ہیں، اللہ کرے ادھر سے آئے میرے مہمان ہوں گے. آج زمانہ علی ثابت کرنے چاہیے، آپ ثابت کریں. چلیے بالکل ایسے ہی جیسے آج زمانہ ان پہ درود بھیج رہے. ہم سے تو آج تک امت سے درود کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، ان پہ رحمت بھیج. آپ ان پہ رحمت بھیجیں. آج تک امت سے درود کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا. پروفیسر ممبر کہہ رہا ہوں، حیدر بھائی قلم نور سے لکھنے والے جملے جو حوالے کر رہا ہیں، آپ ان کو کچھ بھیجیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں ان پہ رحمت نازل فرما. آپ ان پہ رحمت بھیجیں گے جو خود رحمت للعالمین. آپ علم کو کتاب پڑھائیں، آپ ان پہ درود بھیجیں. آپ علم کو کتاب پڑھائیں، آپ شجاعت کو ہنر ہر بزرگ سکھائیں. آپ رزق کے منہ میں روٹی ڈالیں. آپ علم کی پیاس بجھائیں. تاریخ رقم ہو جائے گی اگر بات. آپ رزق کے منہ میں روٹی ڈالیں، آپ علم کی پیاس بجھائیں، آپ شجاعت کو ہنر ہر کو ضرب سکھائیں. آئیے بسم اللہ. میرے محترم بھائی، یہ علی والے یہ پیچھے سے بھی فرنٹ پہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے دیکھ لو اپنے ہونے کا احساس دلا دیا. ویسے بھی کوئی بات علی والا فرنٹ پہ ہے اس کا بنتا ہے، ورنہ بندوں کے ہاں تاریخ میں بندے
آئے بعد میں نمبر پہلا. آپ علم کی پیاس بجھائیں گے, آپ آل محمد کو کچھ بھیجیں گے, آپ شجاعت کو حب حق کو ضرب سکھائیں. جملہ کہہ دوں, آپ لالٹین لے کر نور کو راستہ دکھائیں. ہاں آپ بھیجیں گے یہ منہ اور مسور کی دال. جملہ کہوں ٹھٹھا کی سرزمین پر, یا آپ یہ قوم کے بھکاری کائنات کے بانٹنے والوں کو کب سے بھیجنے لگے؟ سرزمین ٹھٹھا پر ندیم حیدرآبادی اپنے کلیجے کا خون دیتے ہوئے جملہ کہہ رہے اور پورا مجمع تعریف کرے گا سادات سمیت. یاد رکھو اللہ کی دھرتی پر واحد گھر ہے جناب زہرا کا, جسے کچھ بھیجا نہیں جا سکتا بس مانگا جا سکتا ہے. ہاتھ ہی نہیں رکھنا, میرے جملہ پڑھے. جلال شاہ اللہ کی دھرتی پر واحد حویلی ہے جناب زہرا کی, جنہیں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا, جن سے صرف مانگا جا سکتا ہے. آپ انہیں بھیجیں گے. خبردار کوئی بھی پھر 10 محرم کو قرآن پڑھ کر حسین کو نہ بھیجے. بھیجا اسے جاتا ہے جو خود نہ پڑھ سکتا ہو, جو نو کے نیزہ پہ پڑھ رہا. علی ولی اللہ. اور یاد رکھو پورے دین کا حق ستر حقیقت نچوڑ ہے علی کی ولایت. چہرے پڑھ لیے ندیم آبی نے, حیدر بھائی, حیدر شیرازی صاحب عالمی شہرت یافتہ روح خان ہے, میری جان ہے, میرا پسندیدہ, میرا بھائی ہے. اس کی روحانی موجودگی بھی ہے, جسمانی بھی ہے. سید بھی دعا کرے گا لیکن کلندر والے برباد کریں گے. یاد رکھو پورے دین کا نچوڑ حق ستر حقیقت. کوئی چیز بھی دین میں علی کی ولایت کے برابر نہیں. پوری دین میں کوئی چیز بھی علی کی ولایت کے برابر نہیں چلتی. پورے دین میں کوئی چیز بھی علی کی ولایت کے برابر نہیں چلتی. پورے دین میں ایک چیز ہے جو علی کی ولایت کے برابر تلتی ہے, وہ دشمن زہرا پہ تبرہ ہے. برابر تلتی, وہ دشمن زہرا پہ تبرہ ہے. شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے, سید کہتا تھا کوئی بے شک, اور آگے فرمائے خدا کی قسم ہم سے تو ان کی قبریں مہنگی,
پر سید نے عقیدہ دیا اور اس کا سوال تم تک پہنچا. سید فرماتا تھا کوئی بطول کے دشمن پہ لعنت کرنے سے پہلے سیکنڈ کا کروڑواں حصہ سوچے لعنت کروں یا نہ, وہ خود اسی پہ پڑ جاتا ہے. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا, دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا. برداشت نہیں کر سکا, ہم 12 مان رہے ہیں. وہ ہاتھ بندے اللہ کرے ادھر سے آئے ہوں میرے بھائی. ہمارے بزرگوں کی زندگی گزر گئی منبر پہ آ کے ہاتھ کھلاتے تھے کہ بندہ ایتھے ہی آ کے بن لے. توجہ کیجئے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. راضی رہیے گا یہاں تک آنا. توحید کو خطرہ ہو جائے. نہیں نہیں, فضائل علی سے توحید کو خطرہ نہیں ہے. نہیں, بہت شکر گزار توجہ. علی کے فضائل اس کی توحید اس کے ہونے پہ دلائل. اس نے اپنی توحید, اس کو بہت پسند ہے اپنی توحید, دلائل کی بات ہے. پھر اگلا حصہ رضا میں تمام, اسے پیار ہے اپنے آپ سے, بنتا بھی, لیکن وہ اتنا کمال ہے, وہ کبھی کبھی توحید کے معاملے وہ اتنا حساس ہے کہ اپنی وحدت پہ ادب کو قربان کر دے. مشکل بات کر رہا ہوں, اپنی وحدت پہ ادب کو قربان کر. اسی لیے وہ کہتا ہے یہ نہ کہا کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ادب میں بھی اللہ کہتا ہے میرے بارے میں یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا, یعنی اس نے اپنی توحید پہ وحدت پہ ادب کو قربان کر. لیکن جب اپنے پیاروں کی محبت کی بات آئی, اس نے اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا ہے, ان کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا. ولایت کی کرنے لگوں, توجہ کرنا, نتیجہ ہے, قیمتی بات ہے, قیمتی لوگ. اس نے اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا, لیکن ان کی عزت پہ سمجھوتا نہیں, اپنے پیاروں کی. شاید بتانے کے لیے وقت چاہیے کہ اس نے کب کب توحید کو خطرے میں ڈالا, لیکن ایک نتیجہ دیتا ہوں پھر زحمت کروں. اس نے پہلی بار توحید کو خطرے میں تب ڈالا جب فرشتوں سے کہہ دیا آدم کو جھوٹ. اللہ کرے بندے نہ تھکے. آپ نے کہا تھا کھڑی کھڑی نہ دیکھو, میں کھڑی نہیں دیکھ, لیکن یہ میرے جملوں کی قیمت دے تو میں آگے بڑھوں. ویسے بھی حیدر بھائی پنجاب میں یہ بات کرتے ہیں ذاکر کے 2 طرح کے بندے مجلس میں آ کے نہیں بولتے. ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہو,
خمار میں. مجھے نہیں پتا انتظار میں خمار میں کون، لیکن محبت علی کا خمار تاری ہوگا. میں زحمت تمام کر کے جاتا. پہلی بار اس نے توحید کو خطرے میں کب ڈالا؟ جب بندوں سے کہہ دیا میرے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کرو. بندے سوچ میں پڑ گئے کہ نہیں جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ نہیں. بندے سوچ سکتے تھے نا، فرشتے سوچ سکتے تھے کہ جنہیں ہم جھکنے جا رہے ہیں، سجدہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کرے وہ بندہ لنگر کر کے ضرور آیا ہو جو اگلا جملہ سنے. قبلہ میں لفظ پڑھنے جا رہا ہوں، قیمتی بات ہے، خدا نہ ضائع نہ کرنا. آپ فرشتوں کی بات کر رہے ہیں. ادھر آدم تخلیق ہوا، آدم نے خود سے سوچا. تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، آدم نے خود سے سوچا مجھے بنانے والا کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے. اس نے جانب عرش دیکھا، اسے 5 کا نور نظر آیا. 1 2 3 4 کتنی گنوں ہے، ادھر 5 کا نور نظر آیا. آدم سوچنے لگا یہی میرا اللہ ہے، یہی میرا اللہ ہے، یہی میرا اللہ ہے. ادھر آدم نے پنجتن کو اللہ سمجھا یا پنجتن نے سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی جلالا. شکر کرو 5 تن کا، انہوں نے سجدہ کر کے اس کی توحید بچا لی. ورنہ کائنات کے پہلے نصیری کا نام آدم ہوتا. علی اور ولی اللہ. آگے تو چھوڑو یہ نتیجہ دے ہے نا. سارا راضی بیٹھے. پنجتن نے اس کا سجدہ کیا. نتیجہ بس یہی تک لانا تھا. پہلی بار اس نے اپنی توحید کو خطرے میں کب ڈالا؟ بیٹا دیکھنا میری طرف. کب ڈالا؟ جب آدم کو فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کر. خدا کی قسم اس کی توحید خطرے میں نہ پڑتی ہوتی تو شیطان نہ بنتا. چلنا میں پرواز کروں، کبھی بھی شیطان نہ بنتا. دوسری بات، میں سب نوکری کروں. دوسری بات، بند کے تو کبھی پڑھا ہی نہیں. کم پڑھے یا زیادہ، آپ نے حکم کیا میں نوکر ہوں. کبھی بند کے علی پڑھا ہی نہیں، اور بند کے علی پڑھا بھی نہیں جاتا. اور محسوس نہ کرنا جو بند کے پڑھا جائے وہ علی نہیں ہوتا. آپ نے مجھے کہا ہے مجھے قیمت بھی آپ سے چاہیے. یہ پیچھے رہ گئے تو معاف کر دینا بھائی. ہاں جاگ جاؤ میری جان زندگی ہو. توجہ، کہہ دوں گا جملہ قبول کیجئے. دوسری بار اس نے توحید کو خطرے میں تب ڈالا جب لوگ سمجھتے تھے مردے اللہ زندہ کرتا ہے. لوگ سمجھتے تھے اللہ مردے زندہ کرتا. لوگ بھی نہیں، عیسائی سمجھتے. عیسائی سمجھتے تھے مردے اللہ زندہ کرتا. اللہ نے عیسیٰ کو ہنر دے. حیدر بھائی دودھ سن لیجیے گا. آپ کو دیکھ کے خدا کی قسم یہ فکر بھی ذہن میں آیا، سوچا ہے کیا جاؤں. اور مجھے نہیں پتا کتنے ساتھ رہیں گے اور کتنے پیچھے رہ جائیں گے. خدا کی قسم پیچھے نہ رہنا، بڑوں کا حق غصب ہو جائے گا کیونکہ وقت مسائب ہو جائے گا، ورنہ نتیجہ بڑا قیمتی ہے جو دینا چاہ رہا ہوں. عیسائی کہتے تھے مردے اللہ زندہ کرتا. وہ یہ سوچتے تھے، وہ بھی سچ. ان کے پاس کوئی علی جو نہیں
ہو جاتا. لیکن یہ کہتا قوم بیس نے لاؤ ٹھلا کے اس نے تیسری بار توحید کو خطرے میں کب ڈالا بتاؤ؟ جب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شفا اللہ دیتا. ایک دو بندے ہیں محسوس نہ کرنا، ایسے بھی دائیں ہاتھ کا صحابی بڑا خطرناک ہے. شکر گزار ہے لیکن نہیں چہرہ کھلانا علی کا بات ہو رہی ہے توجہ کر بھائی. وہ کہہ رہے ہر ڈاکٹر کے کلینک میں جاؤ تو کیا لکھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. شفا اللہ نے عیسیٰ کو ہنر دے دیا، ہاتھ پھیرتا بیمار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. توحید خطرے میں پڑی ہے نہیں؟ آپ کو پتا ہے سب سے پائے یا علی میرا مولا مجھے طاقت دینا. اور وہ بندہ اگر ساتھ پڑی جب 13 رجب اس کے گھر میں علی آ گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. کیونکہ لم یلد ولم یولد کا بھی ہاتھ یہی رکھنا اور سارے ہاتھ یہی دکھانا. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس نے کسی نے جنا، لیکن اس کے گھر سے بچہ برآمد کر دیا. اللہ کو اتنا اطمینان تھا علی پر، میں علی کو اپنے گھر سے برآمد بھی کراؤں گا. لیکن علی سجدے کر کر کے زمانے کو بتائے گا بندہ بندہ ہوتا ہے اللہ. پتہ ہی نہیں زمانے کی کعبہ میں آیا کون. آپ کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے تو بتاؤ. کیونکہ 4 دیواری تھی، دیوار بند ہو گئی، اندر کیا ہوا کسی کو نہیں پتا. آج ٹھکا ملوز مجھے چھیڑ دیا آپ نے بھائی جان. بس اتنا کہوں گا 13 رجب سے 16 رجب تک اللہ کے گھر میں کون تھا؟ چھیڑا ہے تو چھوڑیے گا نہیں. علی کی ماں تھی، علی تھے، علی تھا. کشکول یقینہ پھیلایا ہے جس میں میرے ساتھ. میں نے آج تک ممبر پہ ان کا آنا پڑا ہی نہیں. میں نے کبھی بھی ان کا ممبر پہ آنا خدا کی قسم نہیں پڑا. میرا موضوع نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں آتے کیسے. اچھا ہمارے یہاں بھی بیچ کس نے کہا پیدا ہوتے تو کیا ہو؟ پیدا تو پھل بھی ہوتے، پیدا تو پرندے بھی ہوتے. کسی نے کہا زور مارا نازل ہوتی، نازل تو بارش بھی ہوتی. جو پیدائش نزول ظہور کے چکروں میں پڑے ہیں وہ بڑے پیچھے ہیں. کیوں؟ عقیدہ کہتا ہے جس دہلیز پہ سجدہ کر لو پھر اس کی تلاشیاں نہیں دیا کرو. سلامت
لم یلد پہ میرا یقین ہے یار، تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا لیکن توحید کو خطرہ ہوا نہیں. وہ سوچ رہے تھے، عیسائی سوچ رہے تھے مردے اللہ زندہ کر، اللہ نے عیسیٰ کوئی مردے زندہ کرنے کا ہنر دے. کہوں جملہ زمانہ جو دوست کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، جو باہر تک جہاں جہاں بات کان کے مکان سے ٹکرا رہے، اگر بات کان کے مکان سے ٹکرا کے دل میں اتری تو ہم کے ذکر کی ادائیگی کی ابھی جھلک نظر آئی. حیدر بھائی زمانہ سوچ رہا تھا کہ مردے اللہ زندہ کرتا ہے، یہ تو بھلا ہو علی کا جس نے مردے زندہ کر کے زمانے کو بتایا کہ مردے زندہ کر کے بھی بندہ بندہ رہ سکتا. علی کون ہے؟ مشکل کشا بندوں کا آخری فکر راضی نہیں ہے، لفظ آیا نہیں، حرف بھی ضائع نہیں کرنے والا. جی مردے کون؟ علی زندہ کر. علی کے مشکل کشا، مشکل کشائے کائنات. علی سے کسی نے سوال کیا، بچوں تمہارے حصے کا تحفہ قبول کیجئے. بھائی آپ تو مشکل کشائے کائنات ہے، آپ کے لیے بھی کوئی مشکل ہے؟ اللہ کرے بندے نہ تھکے، بات بڑی. یا علی آپ تو مشکل کشائیں، کوئی ایسی مشکل نہیں جو آپ کی بارگاہ میں آ کے کشا نہ ہو جائے، لیکن آپ مشکل کشائے کائنات ہے، آپ کے لیے بھی کوئی مشکل ہے. علی فرماتے ہیں علی کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ مجھے بندوں کو بتانا پڑتا ہے میں اللہ نہیں. وہ لنگر شنگر کرے جو ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے. جب آخری فکر راضی نہیں کا سید سادات ہو گئے، سادات نوکری قبول کیجئے. کتاب کا نام ہے مدینۃ المہاجر. علی بادشاہ کا قبر کے ساتھ گزر ہوا قبرستان سے آخری پرواز کروانے قبرستان سے. قبر کہتے ہیں علی قبرستان میں داخل ہوئے، قبر کے قریب تھے. وہاں قریب جا کر علی نے مصلی بچھایا. مصلی بچھانے کے بعد علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے علی نے دعا کر کے کہا یا اللہ اس مردے کو زندہ کر. مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں وہاں تک آ جاؤں. کیا کہہ رہے ہیں آپ سلامت، یہ ذوق مودت کا ہے. یا اللہ اس مردے کو زندہ. قبر کہتے ہیں قبر پھٹی، کفن سمیت مردہ باہر آیا. اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے کفن ہٹایا. علی کو دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین. ہاتھ جو اٹھے میں ان کی زیارت کرنا چاہوں گا. ہائے ہائے ہائے، اب ان بچوں کو سلامت رکھ. السلام علیکہ یا امیر المومنین. علی فرماتے اے ابن دینار، گھر جا کر گھر والوں کو یہ بتانا تجھے اللہ نے زندہ کیا. بندے 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 دیکھنا، ساتھ والے چیک کر لینا. زندگی مولا سلامت رکھے. جو ہاتھ پھیلائے تجھے
علی مولا 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 زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا میرا حاضری خدا بھی نہیں ہے اور خدا کے سوا کسی کا محتاج بھی نہیں۔ ولایت اتنی سستی نہیں، اسی لیے کہتا ہوں ولایت صرف روٹی نہ کھاؤ، نافذ کرو خود۔ جب منگل سال کا خود پہ ولایت کو نافذ کرتا ہے سلمان کا، پھر جنازے پہ علی آتا ہے۔ بڑی قیمت ادا کی ہے اس ولایت کی علی کی بیٹیوں نے۔ تمہاری ہائی قبول فرمائے، اللہ کرے بی بی کے مقدمے میں گواہی میں شمار ہو تمہاری۔ چہلم کے دن ہے، نوکری کرتا ہوں، میرا بھائی کہتا ہے بی بی سکینہ پڑھ، کہتا ہے بھائی میں وہ کیا پڑھوں جسے زخمی کرنے کے لیے ہتھیار اس کے اپنے زیور بن گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بی بی تمہارا ماتم قبول فرمائے، کتنا خوبصورت استقبال کیا ہے۔ انشاء اللہ صحت والی زندگی کاشف بھائی فیض اور طلبہ کی کاوشیں قبول ہوں، اس انجمن کے جتنے اراکین ہیں، یہ محترم صاحبان ولا ہے، ان کی نسلوں میں سرداری ہو۔ میں کہ اس کا درد کیا پڑھوں بابا جی جسے زخمی کرنے کے لیے ہتھیار اس کے اپنے زیور بن گئے، جس کے بندے کربلا میں چھنے سرخ موتی شام تک گرتے گئے۔ میرا بھائی کی برداشت کرنا تجھ سے تو سن کے برداشت نہیں ہوتا، حوصلہ دیکھنا سجاد کا، حوصلہ تو دیکھ سجاد کا۔ اب تو نے ماتم کیا ہے نا، اب انہیں فکر پہ پتھر ہوگا وہ بندہ جو ہاتھ رکھتا ہوا ہلکے کا ماتمی ہوا سر کا پرسا نہ پڑ پایا۔ سید سجاد جب واپس آئے ہیں نا، صبح خون روتا تھا، شام خون روتا تھا، دن خون روتا تھا، رات خون روتا تھا۔ ماں نے آگے پوچھ لیا سید سجاد امام ہو، صبر کی کائنات ہے تو خون کیوں روتا ہوں؟ سجاد کہتا کیسے نہ روؤں، جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہیں آئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بی بی تمہارا ماتم قبول فرمائے، نہیں لمبا پڑتا، ایسی ہائے بنتی جو جناب سکینہ کو رونے آئے ہو، اللہ کرے دنیا میں کسی غم میں نہ رونا ہو۔ میرے بھائی نے حکم کر دیا بی بی سکینہ پڑھ، اللہ کرے زمانہ، میں نے کہا جسے زخمی سانس لے لو، میں خود رکھوں، تھک جاتا ہے بندہ، نہیں تھکے سجاد اور زینب، نہیں تھکی شہزادی سکینہ، لیکن یہ سوچ کے ماتم کرنا تم پہ رونے کی پابندی نہیں ہے، رونے پہ پابندی تھی تو شہزادی سکینہ، شہزادی روتی تھی، سجاد ہتھکڑیوں والے ہاتھ باندھ کے کہتا تھا نہ رو شمر تماچے نہ ہے۔ جزاک اللہ مجھے معاف کر دینا اگر چوٹ پڑے۔ سید زادہ دمشق میں شام میں ایک ایسا وقت آیا پرندے درختوں سے اڑنے لگ گئے، لوگ گھروں سے باہر آ گئے، ایک دوسرے سے باہر آ کے کہتے ہیں پرندے درختوں سے تب اڑتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے، کیا شام میں زلزلہ آ گیا؟ ایک ہی آواز آئی زلزلہ نہیں آیا، کسی شکی نے حسین کی بیٹی کو تماچا مارا۔ اس سے بڑا بھی بڑا
سارے سر اٹھا لو سر، کچھ نہیں ہوگا، رونا نہیں آتا نہ صحیح، شکل بنا لو مالک راضی، لیکن سر کیوں اٹھوا رہا ہوں؟ میں نے اشارہ کرنا ہے وہ دیکھنا، سر اٹھا کے نوکروں سے کہا سر اٹھانا، ایک بار اشارہ سمجھنا۔ آپ کو پتہ ہے سجاد کو شام سے بھی زیادہ کس چیز نے رولا ہے؟ سید بادشاہ بہن کے سوالوں میں۔ صبح کے بعد روز میں زندان پہ آ کے بیٹھا، پرندے جاتے دیکھ کے کہتی سجاد یہ کہاں جا رہا؟ کہ بچوں کے دانے دن کے خوراک کی تلاش، پھر کہتی اولل الامر بن کے وعدہ کر جب یہ واپس آئیں گے ان کے گھروں کو کوئی جلائے گا نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، پکڑ لینا ہاتھ بیٹا، ایک بار کے لیے دو جملے پڑھنے دے، اولل الامر ہو کے وعدہ کر جب یہ واپس آئیں گے ان کے گھروں کو کوئی جلائے گا۔ پھر شام کے وقت بیٹھا، پھر جب پرندے واپس آتے پھر پوچھتی سجاد یہ کہاں جا رہا؟ کہا اپنے گھروں کو، رو کے کہتی ان کے گھر ہیں، بڑا امیر ہے بڑا امیر ہے جو ہائے نہیں کر پایا غریبوں کے غم، ان کے گھر ہیں، سجاد کہتے ہاں ہیں، پھر رو کے کہتی ہے ہمارا کوئی گھر نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، او ہمارا کوئی گھر، جزاک اللہ، بیوی آپ کی ہائے قبول کرے۔ چھوڑ دوں میں پر یہ پڑھوں آپ، اچھا جو چاہتے ہیں ذرا دائیں ہاتھ اٹھاؤ، جو ہلکے کا ماتم، جو پرسا پڑھنا چاہتے اس کو سر پہ رکھو، جب میں جملہ پڑھوں تو سر کا ماتم کرو۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سر کا ماتم کیوں کہا؟ اس لیے جتنا حسین کا بدن زخمی تھا اتنا زینب کا سر زخمی تھا۔ جس نے سر کا پرسا پڑھنا ہے لفظ حوالے کرنے لگا، مجھے معاف کرنا اگر چوٹ پڑ جائے، دعا کیا کرو کوئی پردیس میں بہن کے سامنے بھائی کو نہ مارے اور بھائی کے سامنے بہن کو نہ مارے، شبر لئی بہن کے سامنے بھائی کو مارنا، بھائی کے سامنے بہن کو۔ کوئی مر جائے چھوڑ دوں تو بھائی بتائیں پڑھو فکرہ، جو سادات سید ہے جو ہاتھ کھڑا کرے، جو سید بیٹا سید اجازت دیتے ہو، نئے سادات سے اجازت مل گئی، اب اس سے بڑی اجازت بنتی نہیں تھی، اب جس نے گھر جا کے ماتم کرنا ہے، دربار ہے یزید کا، تخت پہ لعین بیٹھا ہے، گود میں اس کی بیٹی ہے جس کا نام ہے رملہ، ہاتھ میں خضران کی چھڑی ہے، نچلی سیڑھی پہ حسین کا سر ہے، سر کی توہین کر کے کہتا ہے کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی زینب؟ پتھر ہوگا وہ بندہ جو نہ کر پایا غریبوں کا بات۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی؟ اس نے نظر پڑی تو سامنے کیا دیکھا؟ ایک چبوترا ہے، چبوترے پہ قرآن رسیوں میں بندے، قرآن پہ غلاف تھا، دیکھو میری طرف نہ سمجھو، اتنا معلوم کرو گے جتنا بی بی چاہتی، قرآن پہ غلاف ہو نہ ہو، قرآن کی عزت پہ فرق نہیں پڑتا۔ جس نے گھر تک سر کا پرسا پڑھنا فکر آخری، یزید چبوترے میں بیٹھا کہتا ہے کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی زینب؟ فضا نے پردہ بنا دیا، رملہ کی نظر چلتے چلتے 4 سال کی سید زادی میں اپنے باپ سے کہتی ہے میں اس کیپٹن سے بات کروں، یزید کہتا ہے اس سے بات کرنا تیرے شایان شان میں، تو بادشاہ کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے ہائے غریب سے۔ لعین کی اولاد کجا، تطہیر کی پلیاں کجا، ایک منزل اور سننا خدا کی قسم ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، رملہ کہتی ہے میں اس سے ملوں، سر کھانا دیکھنا میری طرف، اس سے زیادہ جلدی کر نہیں سکتا، بھائی جان ایک آخری کوشش کرنا، اگر دیکھ سکو تو سر اٹھا کے میری طرف دیکھ لے، پھر اتنا سر کا ماتم کرنا جتنا میری بی بی چاہتی، لیکن سر اٹھاؤ میرا فکرہ سنو۔ اب رمل چلی،
اکیلی نہیں چلی, کنیزوں کے جھرمٹ میں چلی. جیسے یہ چلی 9 گھنٹوں سے جو لعین علی کی بیٹیوں کے سامنے تالیاں پیٹ رہے, یزید کی بیٹی کو آتے دیکھ کر انہوں نے گردنیں جھکا لی. زینب عالیہ کا منہ پھر گیا مدینہ کی طرف, رو کے کہتی ہے نانا شرابیوں کی بیٹیوں کا احترام ہے, محمد کی بیٹیاں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. پکڑ لینا ہاتھ, آخری فکریں پڑھنا بیٹا, ایک منزل اور پڑھنے دینا. جزاک اللہ, تھکنا نہیں, آخری فکر. اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اس کے لیے ہے جو ہے, جو اب تک کہتا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں رویا. سیدوں کا مسائل موجزہ کوئی نہیں اگر اس کا ہاتھ سر پہ نہ آیا. فکرہ سنیے گا. رمل چلی, کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی, بی بی سکینہ کے قریب آئی, میری نسل قربان بی بی کے جواب پہ. لیکن جو پہلے رمل نے پوچھا ہے نا وہ سننا. سرقبہ 4 سال کی بطول کو دیکھ کے کہتی ہے کنیز, ہے بطول, ہے سکینہ, ہے 4 سال کی قیدن, تیری عمر تھوڑی ہے, اجڑ زیادہ گئی. پتھر جو ہائے نہ کر پائے, ایک قیدن تیری عمر تھوڑی ہے, اجڑ زیادہ گئی. بی بی نے کوئی جواب نہ دیا. ہو ہلکے کا ماتمی سر کا پرسا نہ بڑے نبی معافی مانتا نہیں, لیکن جملہ سننا. بی بی نے اسے دیکھ کے رخ پھیر لیا. جیسے ہی رخ پھیرا تو کیا کہتی ہے, آپ انت بنت رئیس, تو مجھ سے بات نہیں کرتی, کیا تو رئیس کی بیٹی ہے؟ یہ فکرہ سکینہ نے سنا. حسین کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنے بڑے رئیس کی بیٹی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ابھی بھی تمہاری ہائے قبول فرمائے. اب جب کہا نا میں کتنے بڑے رئیس کے بیٹی ہوں, کہا رئیس کی بیٹی تو میں ہوں. یزید کی بیٹی کہتی ہے سکینہ سے رئیس کی بیٹی میں ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا میرے کانوں میں دھول ہیں, تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہیں. قسم سے چیخ نکلی بی بی سکینہ کی, رو کے کہتی ہے دھول تیرے نہیں دھول میرے. کرو ماتم کہتی ہے دھول تیرے نہیں دھول میرے ہیں. رمل نے بھرے دربار میں دھول پہنے ہوئے اپنی توہین سمجھی. کہا کوئی ثبوت پیش کر, سیدوں مجھے معاف کرنا. بی بی سکینہ فرماتی ہے ایسے کر ان دروں کو اتار اور ان کو غور سے دیکھ, اگر ان پہ لہو لگا ہوا ہے